تھینک یو جناب اسپیکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے بجٹ 2026-27 پر بات کرنے کا موقع دیا۔ سر سب سے پہلے تو میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو مبارکباد دوں گی، جنہوں نے مسلسل 13واں بجٹ پیش کر کے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ سر اگر دیکھا جائے تو اس سے قبل عالمی سطح پر برطانیہ کے گارڈن براؤن نے 10 بار بجٹ پیش کیا، جبکہ بھارتی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن 9 بار بجٹ پیش کر چکی ہیں۔ سر جمہوری نظام میں جہاں حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، وہاں کسی ایک شخصیت کا مسلسل بجٹ پیش کرنا یہ سیاسی استحکام اور پارٹی قیادت کے بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ سر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کی نہ صرف روایت کو قائم رکھا بلکہ عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا، جس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ سر بجٹ کے اعداد و شمار پر بات کرنے سے پہلے میں پاکستان اور اس سے جڑے حالات پر بات کرنا چاہوں گی۔ سر میں سپریم کمانڈر افواج پاکستان صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ جن کی کاوشوں سے معرکہ حق میں بھارت کو بدترین شکست ہوئی اور ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کو عالمی جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے میں پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا۔ اسلام آباد معاہدے کے ذریعے پاکستان نے پوری دنیا کے امن کے پیامبر کے طور پر اپنا مقام مستحکم کیا اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ سر اس کے ساتھ ساتھ میں گلگت بلتستان کے عوام کو بھی خراج تحسین اور مبارکباد پیش کروں گی کہ جنہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا مینڈیٹ دیا اور لاہور اور کراچی کا موازنہ کرنے والوں، برساتی مینڈکوں اور نام نہاد اینکرز کے پروپیگنڈا کو مسترد کیا۔ سر پیپلز پارٹی کو ایک صوبے تک محدود رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن گلگت بلتستان کی عوام نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ سر آج کراچی کے سمندر اور بابا بٹ کے جزائر سے لے کر گلگت قراقرم کے پہاڑوں تک پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں، اور سر ان برف پوش وادیوں میں جیے بھٹو کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ سر چند سال پہلے یہی میڈیا اور کٹ پتلیوں کے ذریعے آئے روز تھر کا واویلا کیا جاتا تھا۔ سر وہاں بچوں کی اموات اور تھر کے حالات کو منفی انداز میں پیش کیا جاتا رہا، مگر آج تھر پاکستان کو بدل رہا ہے۔ تھر کھول اور توانائی کے منصوبے، وہاں کا انفراسٹرکچر، ایئرپورٹ اور وہاں کے لوگ، بالخصوص خواتین اپنے روزگار سے وابستہ ہیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سر آج یہی لوگ کراچی کا واویلا کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں جب کراچی کے خلاف ان کا منفی پروپیگنڈا بھی دم توڑ دے گا۔ شاہراہ بھٹو کی تکمیل کے بعد اس منفی پروپیگنڈے میں ویسے بھی اب جان باقی نہیں رہی۔ سر بہت افسوس ہوا ہمیں یہ دیکھ کر جب سندھ کا بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، سر ایک صوبے کا بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، تب ہمارے شہری سندھ کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ سر انہوں نے کبھی بھی سندھ کے پانی، سندھ کے موٹر ویز، سندھ کے وسائل کے لیے کبھی کوئی ایسا احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا۔ سر میں سلام پیش کرتی ہوں، بلکہ پورے سندھ کی عوام خراج تحسین کی پیش کرتی ہے ہمارے منسٹر جام خان شورو صاحب کو، جنہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کر سندھ کے پانی کا مقدمہ لڑا۔ سر لیکن یہ ہمارے بھائی لوگ وہاں پر بھی خاموش تھے۔ سر کوئی ایسی سنجیدگی نظر نہیں ہے۔ سر دعویٰ تو کرتے ہیں کہ کراچی کی نمائندگی ہمارے پاس ہے، لیکن کراچی کی ترقی ان سے نہیں دیکھی جاتی۔ سر کراچی کے میگا پروجیکٹس، کراچی میں بنتی خوبصورت شاہراہیں، سر ان سے ہضم نہیں ہوتی، سر ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ بس انہیں وہی کراچی چاہیے جہاں آئے دن ہڑتالیں ہوں، بوری بند لاشیں ملتی رہیں، بتہ خوری ہوتی رہے، سر ٹارچر سیلز بنائے جائیں، چائنا کٹنگ ہوتی رہے۔ سر ہمیں کراچی کی عوام کو سر
کھجی گراؤنڈ آج بھی یاد ہے سر، کھجی گراؤنڈ آج بھی یاد ہے کراچی کی عوام کو، جہاں شام ہوتے ہی عدالتیں لگا دی جاتی تھیں اور ان عدالتوں کے جج ان کے سو کولڈ کمانڈوز لولے لنگڑے کہانے ہوا کرتے تھے۔ سر، قربانی کی حالوں سے عوام کی کھال نوچنے والا ماحول کراچی کی عوام اب نہیں چاہتی۔ سر، کراچی کی عوام اب نہیں چاہتی کہ بلدیہ فیکٹری جیسے واقعات نما ہوں۔ سر، کراچی کی عوام 12 مئی جیسے واقعات نہیں چاہتی۔ سر، آئے دن یہی شوشہ کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ سر، سندھ وہ صوبہ جس کی اسمبلی میں پاکستان بننے کی قرارداد منظور ہوئی، سر اس میں جو ہے وہ ان کو اس کی تقسیم کی بات کی جاتی ہے۔ سر، سندھ کسی لکھنؤ کے نواب کی جاگیر نہیں کہ کسی کے بھی کہنے پر اسے تقسیم کر دیا جائے۔ سندھ سندھیوں کا ہے، سندھ نمک حلالوں کا ہے، سندھ وفاداروں کا ہے۔ سر، سندھی لوگ اس کی تقسیم ہرگز نہیں چاہیں گے۔ سر، آج میں آپ کی اجازت کے ساتھ یو پی ہندوستان سے 1947 میں ہجرت کر کے آئے مشہور اردو شاعر صہبا اختر کی وہ شاعری اس اسمبلی میں پیش کروں گی جسے ہمیشہ ان بھائی لوگوں نے عام ہونے نہیں دی۔ سر، صہبا اختر وہی ہیں جن کے نام سے منسوب سڑک کراچی میں زیر تعمیر ہے اور بہت جلد ہمارے میئر مرتضی وہاب ان کا افتتاح کریں گے۔ سر، ان کی شاعری سندھ میں آباد ہر اس شخص کی نمائندگی کر رہی ہے جس کا تعلق چاہے کسی بھی زبان سے ہو۔ سر، یہ ان کے شعر یہ ہیں کہ جیے سندھ کے جس نے پھول دیے اس وقت کہ جب میں صحرا تھا، جیے سندھ کے جس نے پھول دیے اس وقت کہ جب میں صحرا تھا، جیے سندھ کے جس نے جام دیے اس وقت کہ جب میں پیاسا تھا، جیے سندھ کے جس نے ساتھ دیا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اس وقت کہ جب میں ویراں تھا، اس وقت کہ جب میں اکیلا تھا، جیے سندھ جو سچ ہے سچل کا، جو نور ہے حق کی چھاگل کا، جو رس ہے پیار کے بادل کا، سایہ ہے سسی کے آنچل کا، میں روز اول سے اس کا ہوں، میں روز ازل سے وہ میرا تھا، جیے سندھ جو میری جان بھی ہے، جو روح پاکستان بھی ہے۔ سر، میں اب بجٹ کے حوالے سے کچھ بات کروں گی۔ اس بجٹ میں میرے شہر کراچی کو سب سے زیادہ ترجیح دینے پر میں 9 منٹ ہو گئے ہیں شازیہ صاحبہ۔ جی سر، بس میں وائنڈ اپ 9 منٹ ہو گئے۔ جی سر، میں بالکل وائنڈ اپ کرنے والی ترجیح دی، جس کے لیے میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ سر، چونکہ ٹائم کم ہے تو میں اپنے ہوم ٹاؤن لیاری کے حوالے سے بات کروں گی۔ سر، اس بجٹ میں لیاری میں بلاول بھٹو انجینئرنگ کالج کے قیام کے لیے 184 کروڑ روپے لاگت منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے لیے رواں مالی سال میں تقریباً 5 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ لیاری کے انفراسٹرکچر، پانی، سیوریج، سڑکوں، اسٹریٹس، پمپنگ اسٹیشنز کی بہتری اور بیوٹیفیکیشن پر مشتمل اس منصوبے کا مرحلہ وار آغاز ہو چکا ہے۔ سر، اس منصوبے کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں، براہ راست اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، جس پر میں لیاری کے عوام کی جانب سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بے حد شکر گزار ہوں۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ میری وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر ہمارے بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب سے خصوصی استدعا ہے کہ لیاری ٹاؤن کے 200 کے قریب کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہیں رمضان سے رکی ہوئی ہیں۔ سر، کئی ماہ سے یہ ملازمین پورا خاندان ان کا پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ لیاری ٹاؤن کے کانٹریکٹ ملازمین کو جلد از جلد تنخواہیں دی جائیں اور ان کی مستقلی کے معاملے پر بھی غور کیا جائے۔ تھینک یو سر۔ سجیلا لغاری صاحبہ۔